نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھائے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، یعنی ببطون اکفکم، یعنی اپنے ہتھیلی کے جو اندر کا حصہ ہے اس سے مانگا کرو۔ ولا تسألوه بظهورها، اور اس کی پیٹھ یا اس کے ظاہر حصے سے نہیں مانگا کرو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو۔ اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ دوسری بات، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والی اور نازل ہونے والی کسی بلا کو رکوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کے مانگتے تھے، جس طرح کسی سائل اور منگتا کو ہاتھ پسار کے اور پھیلا کے مانگنا چاہیے۔ اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ سے اپنی کوئی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کے مانگی جائے، اور آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں، رب کریم کی رحمت و برکت کا کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا جب ان کو وہ عمرے کی اجازت دے رہے تھے کہ بھیا ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسرے مسافر اور پردیسی کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، اور حج کرنے والی کی دعا جب تک وہ لوٹ کے اپنے گھر واپس نہ آئے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والی کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسری بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ان دعا میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جب دعا مانگے تو ہاتھ پھیلا کر، یوں کر کے نہیں، یعنی کہ جو اندر کا حصہ ہے جس طرح فقیر مانگتا ہے جس طرح مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب مانگ لے تو پھر ہاتھ چہرے پر پھیر لے۔ اور تین لوگوں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ایک والد کی دعا، ایک مسافر کی، اور ایک مظلوم کی۔ اور ایک حدیث میں کہ 5 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک مظلوم کی جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، ایک حج کرنے والے کی جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جائے، ایک راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جائے یا شہید نہیں ہو جائے، اور ایک جو ہے بیمار کی دعا جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ تو مسلمان بھائیوں کے لیے، اور یہ حدیث میں کہ یہ سب سے جلدی قبول ہوتی ہے، تو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو غائبانہ دعا کرتا ہے وہ اس دعا جو ہے وہ اس کو اللہ پاک جلدی قبول فرما دے۔ باقی دعا کی قبولیت کی اور بھی شرائط ہیں کہ حرام مال سے بچے، اللہ کی فرما برداری کرے، اور جو ہے دعا مانگتے مانگتے تھک نہیں جائے کہ میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز مل جاتی ہے جو آدمی نے مانگا ہے، بعض دفعہ اللہ پاک کوئی اور جو مصیبت ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ آخرت میں اس کو اجر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔